نحمده ونستعينه ونصلي على رسوله الكريم أما بعد باب من استوهب من اصحابه شيئا، یہ باب ہے اس شخص کے بارے میں جس نے کسی اپنے ساتھی سے خود تحفہ طلب کر لیا۔ امام بخاری کہتے ہیں کہ ہمیں بیان کیا عبدالعزیز بن عبداللہ نے، وہ کہتے ہیں مجھے بیان کیا محمد بن جعفر نے ابو حازم سے، وہ عبداللہ بن ابی قتادہ السلمی سے، وہ اپنے والد ابو قتادہ السلمی سے، وہ کہتے ہیں کنت یوما جالسا مع رجال من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کے ساتھ ایک دن میں بیٹھا ہوا تھا، فی منزل فی طریق مکہ تھا، مکہ کے راستے میں ایک جگہ پر، ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نازل امامنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم سے کچھ آگے پڑاؤ ڈالے ہوئے تھے، والقوم محرمون وانا غیر محرم، لوگ احرام کی حالت میں تھے اور میں نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا، فابصروا حمارا وحشیا، انہوں نے حمار وحشی جنگلی گدھے کو دیکھا، وانا مشغول اخصف نعلی، اور میں اپنے جوتے کو سی رہا تھا، اس کو ٹانکے لگا رہا تھا، فلم یؤذنونی بہ، انہوں نے مجھے اس کی کوئی اطلاع نہ دی، واحب لو انی ابصرتہ، اور انہوں نے یہ پسند کیا کاش کہ میں اس کو دیکھ لوں، فالتفت فابصرتہ، بس میں مڑا میں نے اس کو دیکھ لیا، فقمت الی الفرس، میں گھوڑے کی طرف کھڑا ہوا، فاسرجتہ، اس کے اوپر میں نے اس کی سراج یعنی کہ گھوڑے کے اوپر میں نے کپڑا وغیرہ رکھا، ثم رکبت، پھر میں سوار ہوا، ونسیت الصوت والرمح، اور میں کوڑا اور نیزہ بھول گیا، فقلت لهم ناولونی الصوت والرمح، میں نے ان سے کہا کہ یہ میرا کوڑا اور یہ نیزہ مجھے پکڑا دو، فقالوا لا واللہ لا نعینک علیہ بشیء، انہوں نے کہا نہیں اللہ کی قسم اس پر ہم تیری کچھ مدد نہ کریں گے، فغضبت، پس میں غصے میں آیا، فنزلت، پس میں اترا، فاخذتہما، پھر میں نے ان دونوں کو پکڑا، ثم رکبت، پھر میں سوار ہوا، فشددت علی الحمار، پس میں نے مضبوط حملہ کیا اس جنگلی گدھے پر، فعقرتہ، ثم جئت بہ، پس میں نے اس کو شکار کر لیا، اس کو ذبح کیا، پھر میں اس کو لے آیا، وقد مات، تحقیق وہ فوت ہو چکا تھا، فوقعوا فیہ یأکلونہ، وہ اس پر واقع ہوئے اور اس کو کھانے لگے، ثم انہم شکوا فی اکلہم ایاہ وہم محرم، پھر ان کو اس کے کھانے میں شک ہوا اس حال میں کہ وہ احرام کی حالت میں تھے، فرحنا، پس ہم گئے، وخبأت العدد معی، اور میں نے اس کا ایک دستی کا ٹکڑا اپنے ساتھ سنبھال رکھا، فادرکنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پایا، فسألناہ عن ذلک، ہم نے آپ سے اس کے بارے میں سوال کیا، فقال معکم منہ شیء، تمہارے ساتھ اس میں سے کچھ ہے، فقلت نعم، میں نے کہا جی ہاں، فناولتہ العضد، بس میں نے وہ ٹکڑا آپ کو پکڑا دیا، فاکلها حتی نفدها، آپ نے اسے کھایا یہاں تک کہ اسے ختم کر دیا، وہو محرم، اس حال میں کہ آپ احرام کی حالت میں تھے، فحدثنی بہ زید بن اسلم عن عطاء بن یسار عن ابی قتادہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔
سارا واقعہ اس طرح ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں مکے کی طرف جا رہے تھے، اور جب بندہ احرام کی حالت میں ہوتا ہے اس کے لیے کسی بھی قسم کا خشکی کا شکار کرنا جائز نہیں ہے۔ اگر وہ سمندری سفر پہ ہے تو سمندری شکار کر سکتا ہے، لیکن خشکی کا شکار کرنا جائز نہیں۔ شکار کرنا تو دور کی بات، شکار کرنے میں مدد بھی نہیں کر سکتا، کسی کو اشارہ بھی نہیں کر سکتا، کسی کو کوئی چیز پکڑا بھی نہیں سکتا شکار میں۔ یہ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ کرام اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم احرام کی حالت میں تھے، میں اکیلا احرام سے باہر تھا، میں نے احرام نہیں باندھا ہوا تھا، اور میں بیٹھا اپنے جوتے کو گانٹ رہا تھا۔ اتنے میں حمار وحشی، جو ہمارے گھروں کے اندر گدھے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں حمار اہلی، گھریلو گدھا، یہ حرام ہے۔ اور جو جنگلی گدھا ہوتا ہے جس کو گورخر کہتے ہیں، یہ حلال ہوتا ہے، جس طرح زیبرا ہے تو یہ حلال ہوتا ہے۔ تو ہم نے دیکھا کہ صحابہ کرام نے دیکھ لیا اس کو، ان کے دل میں آیا کہ کاش یہ دیکھ لے، لیکن انہوں نے مجھے بتایا نہیں، کیونکہ میرے لیے شکار کرنا جائز تھا، ان کے لیے جائز نہیں تھا۔ تو اچانک خود ہی میں مڑا، میں نے اچانک اس کو دیکھا، میں نے جلدی سے اپنے گھوڑے کی زین اس کے اوپر رکھی اور میں نے اس کے اوپر سوار ہوا۔ میں اپنا کوڑا اور نیزہ پکڑنا بھول گیا۔ میں نے ان سے کہا بھائی یہ دو چیزیں مجھے پکڑا دو۔ انہوں نے کہا نہ، ہم تو تیری کوئی مدد نہیں کریں گے۔ مجھے غصہ آیا، میں خود ہی نیچے اترا، میں نے کوڑا بھی پکڑا اور نیزہ بھی پکڑا، پھر میں اس پر سوار ہوا، میں نے اپنا گھوڑا دوڑایا اور اس پر میں نے حملہ کیا، اس کی ٹانگیں کاٹیں۔ شکار کے بعد اللہ کا نام لے کر جب آپ شکار کریں، اس کے بعد جانور اگر مر جاتا ہے تو وہ حلال ہوتا ہے۔ میں جب اس کو لے کر آیا تو وہ ختم ہو چکا تھا۔ صحابہ کرام نے سب نے مل کر پکایا کھایا۔ اتنے میں بعض کو اشکال ہوا کہ یہ ہم نے کیا کر لیا، ہم تو احرام کی حالت میں ہیں۔ ہم پیچھے تھے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کافی آگے تھے۔ ہم نے کہا چلیں اللہ کے نبی کے پاس چلتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اس شکار میں سے میں نے ایک ٹکڑا گوشت کا سنبھال رکھا بڑا سا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے، آپ سے مسئلہ پوچھا، آپ نے ہماری دلجوئی کے لیے، ہمیں یقین دلانے کے لیے کہ محرم آدمی بھی کھا سکتا ہے، اگر اس نے خود شکار نہیں کیا یا اس کے لیے نہیں کیا گیا تو کسی اور نے شکار کیا، اپنے لیے کیا، محرم کھا سکتا ہے، لیکن اگر محرم نے کیا یا محرم کے لیے کیا گیا پھر درست نہیں ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ لاؤ وہ گوشت، اس میں سے کچھ ہے؟ میں نے کہا جی۔ آپ نے فرمایا لاؤ مجھے بھی دو۔ وہ میں نے آپ کو دے دیا، وہ اس کا جو ٹکڑا تھا گوشت کا، آپ اس کو کھاتے رہے یہاں تک کہ آپ نے اس کو ختم کر دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت سوال کرنا نہیں تھی۔ یہاں پر جو آپ نے سوال کیا تھا اس کا مقصد صحابہ کرام کو یقین دلانا تھا کہ واقعتاً اس گوشت کے کھانے میں کوئی حرج نہیں۔ بعض دفعہ انسان ایسے کرتا ہے کہ سائل کو یقین دلانے کے لیے خود عمل کر کے دکھا دیتا ہے، تو آپ نے سائل کو یقین دلانے کے لیے خود اس کو کھا لیا۔ لیکن امام بخاری رحمہ اللہ الباری یہاں سے یہ بتانا چاہتے ہیں کہ جہاں پر بے تکلفی ہو، جہاں پر دوستی ہو، وہاں پر بندہ خود چیز مانگ سکتا ہے، یہ اس مانگنے میں نہیں آتا جس کی مذمت کی گئی ہے۔ مثلاً آپ کا کوئی دوست ہے، وہ کوئی کام کرتا ہے، آپ اس کو کہتے ہیں یار تم نے کبھی وہ چیز لا کر ہی نہیں دی ہمیں۔ اپنے دوست احباب سے بندہ بعض دفعہ تقاضے کر سکتا ہے، یہ جائز ہے، بشرطے کہ یہ انسان کے دل کے اندر وہ مانگنے کی عادت نہ ہو، حرص اور لالچ جمع نہ ہوا ہو۔ باقی دوست احباب ایک دوسرے سے کہہ ہی دیتے ہیں کہ یار فلاں چیز ہی کبھی کھلا دیا کرو یا فلاں چیز ہی کبھی لا کر دے دو، تو یہ جائز ہے۔ یہ امام بخاری نے اسی لیے باب باندھا ہے کہ بعض دفعہ تو تحفہ کسی کو دیا جاتا ہے اور بعض دفعہ منہ سے مانگ کر تحفہ لے لیا جاتا ہے کہ یار فلاں چیز ہی ہمیں تحفہ کر دو، تو یہ جائز ہے۔
اور اس سے یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ صحابہ کرام کی زندگیاں کتنی بے تکلف تھی، کتنی بے تکلف زندگیاں۔ کبھی حدیث میں آتا ہے کہ آپ قافلے سے پیچھے رہ جاتے، کبھی آتا آپ آگے ہوتے، کبھی آتا آپ درمیان میں ہوتے، کبھی آپ نے یہ طریقہ نہیں اپنایا تھا کہ تم میرے آگے پیچھے دائیں بائیں پروٹوکول کے ساتھ چلو تاکہ پتہ چلے کوئی نبی آ رہا ہے۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ آپ حاضر ناظر نہیں ہیں۔ جو لوگ یہ نظریہ رکھتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر ناظر ہیں، صحابہ کرام کہتے ہیں چلو اللہ کے نبی کے پاس جا کے مسئلہ پوچھتے ہیں، آپ آگے ہیں ہم یہاں پر ہیں۔ اگر آپ ہر جگہ حاضر ناظر تھے تو صحابہ کرام کو پریشان ہونے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ کہتے اللہ کے نبی یہی تو ہیں، ہمیں دیکھ تو رہے ہیں۔ اور آپ صحابہ کرام کے پاس بھی علم غیب نہیں تھا۔ صحابہ کرام سے بڑھ کر امت کے اندر ولی کوئی نہیں ہوا کہ کوئی ہوا ہے۔ صحابہ کرام سے بڑا ولی امت کے اندر کوئی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی سے پوچھتے ہیں یہ ہمارے لیے جائز ہے کہ نہیں جائز۔ آج کے دور میں تو جھوٹے برائے نام جو پیر بنے ہیں، ان کی بلیاں بھی علم غیب کا دعویٰ کرتی ہیں کہ جی بابا جی کی بلیاں بھی علم غیب جانتی ہیں، بابا جی غیب جانتے ہیں، شباز کرے پرواز سے جانے راز دلا دے۔ یہ کفریہ کلمات، اللہ کی قسم یہ اتنے بدبودار کلمات ہیں کہ یہ سمندر کے پانی میں ڈالے جائیں تو سارا سمندر کا پانی کڑوا ہو جائے، اتنے غلیظ کلمات ہیں یہ۔ تو اس طرح کے کلمات بتائیے، یہ امت کے عظیم لوگ تھے کہ جن کو پتہ نہیں مسئلے کا، انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے مسئلہ پوچھ دیتے ہیں۔ تو یہاں پر آپ اندازہ کیجئے کہ آج کے جھوٹے پیر اور دلوں کی راز جاننے والے اور جناب عجیب عجیب باتیں یہ کیسے درست ہو سکتی ہیں۔ اور اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ صحابہ کرام اپنی زندگیوں کے اندر کسی برائی کرنے والے کے ساتھ تعاون نہیں کرتے، یعنی کہ ایسا کام جو ممنوع ہو، برائی کا لفظ نکل گیا، مطلب جو ممنوع کام ہے اس میں تعاون کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ اب احرام کی حالت میں شکار کرنا منع، لیکن شکار کرنے والے کا تعاون کرنا بھی جائز نہیں ہے۔ تو بعض دفعہ ہم گناہ تو نہیں کرتے لیکن گناہ کرنے والے کے لیے سہولت کار بن جاتے ہیں۔ سہولت کار بننا بھی ویسے ہی جرم ہے جیسے جرم ایک جرم ہے۔ تو ہمیں یہاں سے یہ سمجھ آتی ہے دوستیاں تعلقات اپنی جگہ پہ، لیکن ممنوع کام میں کسی کی مدد نہیں کرنی۔ یہ صحابہ کرام کے ساتھی تھے لیکن ممنوع کام میں کسی بھی طرح کسی کا تعاون نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی اور ان کے تقاضوں کو پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حدیث نمبر 2570۔